میری کہانی ایک پرانی سی حویلی سے شروع ہوتی ہے، وہی حویلی جہاں میں نے بچپن گزارا، جہاں ہر کمرہ، ہر صحن اور ہر درخت میری یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ایک بڑے مگر متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ شور شرابے، ہنسی مذاق اور خاندان کی رونق کے بیچ میری زندگی کا سب سے خاص حصہ میرا کزن ارحم تھا۔ ارحم بچپن سے ہی میرے قریب رہا۔ ہم ایک ساتھ کھیلتے، لڑتے، ہنستے اور کبھی کبھی ضد بھی کرتے، مگر جانے کیوں مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرے دل اور ارحم کے دل کے بیچ کوئی ایسا رشتہ ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ارحم ہمیشہ سے مختلف تھا۔ وہ کم بولتا، مگر اس کی خاموشیوں میں بھی باتیں چھپی ہوتی۔ جب وہ پڑھائی میں مصروف رہتا اور میں ضد میں آ کر اس کی کتاب چھپا دیتی تو اس کے چہرے پر جو بے بسی آتی وہ مجھے عجیب سی خوشی دیتی۔ میں اسے تنگ کرنے میں لطف محسوس کرتی، مگر اصل میں مجھے اس کے پاس بیٹھنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی تھا، مگر جانے کیوں اس کی موجودگی میرے لیے ہمیشہ سکون کا باعث بن جاتی تھی۔ ہم دونوں کی یادیں بے شمار ہیں۔ حویلی کی چھت پر ڈھلتے سورج کو دیکھنا، بارش میں بھیگنا، صحن میں سب بچوں کے ساتھ کھیلنا اور پھر آہستہ آہستہ سب سے الگ ہو کر خاموش بیٹھ جانا۔ یہ وہ لمحے تھے جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرا دل ارحم کے لیے عام سا نہیں ہے۔ مگر میں خود سے سوال کرتی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ بس بچپن کی عادت ہے یا کچھ اور؟ ارحم کی خاموشی میرے لیے ایک راز تھی۔ میں اکثر اس سے کہتی، تم اتنے کم کیوں بولتے ہو؟ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے دل میں سمندر ہے، مگر تم زبان سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہوتا جو میرے دل کو ہلا کر رکھ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ میں ہی ہوں جو اس کی خاموشیوں کو پڑھ سکتی ہوں، اور شاید وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کی خاموشیوں کی زبان سمجھ لیتی ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی کھلے لفظوں کا رشتہ نہیں تھا، لیکن ایک انجانا سا تعلق ضرور تھا۔ جب کبھی میں اس سے ناراض ہو جاتی اور دنوں تک بات نہ کرتی تو وہ عجیب سا بدل جاتا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی نظر آتی اور وہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے مجھے منانے کی کوشش کرتا۔ کبھی میرے پسندیدہ پھول لا دیتا، کبھی کاپی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی رکھ دیتا جس پر معذرت لکھی ہوتی، اور کبھی بس خاموشی سے میرا انتظار کرتا کہ میں پھر سے اس کی طرف دیکھوں، اور جب میں ہنستی تو وہ بھی سکون کا سانس لیتا۔ میرا دل مانتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، مگر ہمارے خاندان میں ہمیں بس کزن کے طور پر ہی دیکھا جاتا تھا۔ کوئی بھی ہماری اس قربت کو غیر معمولی نہیں سمجھتا۔ سب کو لگتا کہ یہ بس بچپن کی دوستی ہے، مگر میرے دل کو پتا تھا کہ یہ رشتہ کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی جب سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تو میں ارحم کی طرف دیکھنے سے بچتی، لیکن جب اچانک آنکھیں مل جاتی تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی۔ میں نظریں جھکا لیتی، مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سا طوفان برپا ہو جاتا۔ ارحم کے ساتھ وقت گزرتا تو لمحے رک جاتے۔ میں اس کے ساتھ اپنے خواب بانٹتی، اپنی چھوٹی خواہشیں، اپنے کالج کے قصے، اپنے مستقبل کی باتیں، اور وہ بس سنتا رہتا۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کے سننے کا انداز مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ میری ہر بات دل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری خوشیاں اور غم سب سے زیادہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچتی کہ یہ کیسا رشتہ ہے۔ ہم کزن ہیں، مگر دل کیوں بار بار اس کی طرف جاتا ہے؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے جو مجھے مکمل کرتا ہے؟ میں اپنے ہی دل سے سوال کرتی، پھر خود ہی جواب دینے سے کتراتی۔ شاید میں ڈرتی تھی کہ اگر اس جذبے کو کوئی نام دے دیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ حویلی کی زندگی بھی ہماری کہانی کا حصہ تھی۔ صبح سویرے اذان کی آواز، امی اور چچیاں صحن میں بیٹھی ناشتہ بناتی، دادا جان اخبار پڑھتے اور بار بار کھانستے، بچے شور مچاتے اور شام کو سب لوگ چائے کے وقت اکٹھے ہوتے۔ ان سب مناظر میں ہماری کہانی چھپی ہوئی تھی۔ لوگ ہمیں بس بچپن کے دوست سمجھتے رہے، مگر حقیقت میں دلوں میں کچھ اور چل رہا تھا۔ آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہمارا وہ وقت کتنا خاص تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا، مگر زبان سے کبھی اظہار نہ کیا۔ ہماری خاموشیاں ہی ہماری زبان تھیں۔
محبت کا لفظ ابھی زبان پر نہیں آیا تھا، مگر دل اسے کب کا مان چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناممکن تھے، ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل، مگر اس وقت تک ہم دونوں اپنی ہی کہانی کے راز سے انجان تھے۔ شاید اسی لیے یہ محبت شروع سے ہی محبت ممنوع تھی۔ میری زندگی کا وہ وقت جس نے سب کچھ بدل دیا، وہ یونیورسٹی کے دن تھے۔ وقت گزر گیا تھا، ہم بڑے ہو گئے تھے، مگر ہمارے درمیان بچپن کی قربت اب بھی ویسی ہی تھی۔ حویلی کے دنوں کے بعد جب یونیورسٹی کی زندگی شروع ہوئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرے دل کا سکون صرف ارحم کی موجودگی میں ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے بڑے ہال، بھاگتی دوڑتی لڑکیاں، اپنے اپنے خوابوں میں گم دوستیں، سب کے بیچ میں اکثر ارحم کو ڈھونڈتی۔ وہ کلاسز میں ہمیشہ خاموش مگر حاضر دماغ رہتا، اور جب وہ بولتا تو سب لوگ اس کی بات غور سے سنتے۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک خاص گہرائی نظر آتی جو باقیوں میں نہ تھی، اور مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں پہلے سے مختلف محسوس ہونے لگیں۔ یونیورسٹی کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب موسم اچانک بدل گیا تھا، بادل گہرے ہو گئے تھے اور بارش برسنے لگی تھی۔ سب لڑکیاں اور لڑکے چھپنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ میں لائبریری سے نکل رہی تھی کہ بارش زوروں سے برسی اور میں بھیگ گئی۔ تیز ہوا کے جھونکوں نے میری کتابیں میرے ہاتھ سے چھین لی اور کاغذ چاروں طرف بکھر گئے۔ میں پریشان سی کھڑی تھی کہ اچانک ارحم وہاں آ گیا۔ اس نے بھاگ کر میرے کاغذ سمیٹے اور میرے اوپر اپنا بیگ رکھ کر مجھے بارش سے بچایا۔ اس لمحے میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی اور مجھے پہلی بار یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بارش کی بوندیں ہمارے آس پاس شور کر رہی تھیں، مگر میرے دل کی آواز اس ایک لمحے میں سب سے زیادہ بلند تھی۔ میں نے ارحم کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جسے شاید وہ برسوں سے چھپا رہا تھا، اور میری اپنی آنکھوں میں بھی وہی جذبہ جھلک رہا تھا۔ یہ لمحہ شاید ہماری کہانی کا سب سے پہلا اقرار تھا، مگر بغیر کسی لفظ کے۔ میں جانتی تھی کہ ہم دونوں اپنے دلوں میں کچھ محسوس کرتے ہیں، مگر ہم خاندانی رشتہ دار تھے۔ ہمارے خاندان میں ایسی باتوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ کزن کے رشتے کو صرف رشتہ داری کی حد تک مانا جاتا، محبت کا تصور اس میں ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے ہم دونوں خاموش تھے۔ ہم نے کبھی لفظوں میں کچھ نہیں کہا، مگر ہماری مسکراہٹیں اور ہماری چھپی چھپی نگاہیں سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ جب کلاس میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہماری آنکھیں مل جاتیں تو ہم فوراً نظریں چرا لیتے، لیکن دل میں طوفان مچ جاتا۔ جب سب دوست ہنسی مذاق کرتے تو ہم بس ایک دوسرے کی خاموش مسکراہٹ سے سب کچھ کہہ دیتے۔ وہ لمحے عجیب تھے۔ ایک طرف دل خوشی سے بھر جاتا جب وہ قریب ہوتا، دوسری طرف خوف دل کو گھیر لیتا کہ اگر کسی کو ہماری کیفیت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ خاندان کے اصول، رسم و رواج سب ہمارے راستے میں دیوار کی طرح کھڑے تھے، پھر بھی ہم اپنے دلوں کو روک نہ سکیں۔ جب میں ارحم کو دیکھتی تو مجھے لگتا جیسے یہ وہ شخص ہے جس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور جب کبھی وہ میری طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی ہوتی کہ مجھے اپنی ساری دعاؤں کا جواب مل جاتا۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ بس ایک عادت ہے، ایک بچپن کا رشتہ ہے جو بڑا ہو کر بھی دل کے قریب ہے، مگر پھر وہ لمحے آ جاتے جب میری اپنی سوچ میرے ہی خلاف ہو جاتی۔ ایک شام جب بارش کے بعد ہم دونوں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے، زمین پر نمی کی خوشبو تھی اور فضا ٹھنڈی ہوا سے بھری ہوئی تھی، تو ارحم نے بس ایک جملہ کہا، کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے ہانیہ، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں برسوں سے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کچھ نہ کہا، مگر دل کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ہم دونوں کی کہانی ابھی تک صرف نظروں اور مسکراہٹوں تک محدود تھی۔ میں کئی بار چاہتی تھی کہ اسے کہہ دوں، ارحم میرا دل تمہارے بغیر ادھورا ہے، مگر الفاظ میری زبان پر آتے ہی رک جاتے، شاید اس لیے کہ مجھے ڈر کہ اگر یہ بات زبان پر آ گئی تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے خاندان کے اصول سخت تھے، سب کچھ دیکھنے والے اور سب پر نظر رکھنے والے بزرگ تھے۔ وہ کبھی یہ قبول نہ کرتے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔
اور یہی سوچ کر ہم دونوں نے اپنی خاموشی کو ہی زبان بنا لیا۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں جب ہم ایک دوسرے کی قریب سے گزرتے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ دوست اکثر مذاق کرتے کہ میں اور ارحم ہمیشہ ایک ساتھ کیوں نظر آتے ہیں۔ میں ہنس کر بات ٹال دیتی، مگر اندر ہی اندر یہ مذاق میرے دل کی حقیقت تھا۔ ہمارے درمیان ایک محبت جنم لے چکی تھی، مگر وہ محبت سماج کی نظر میں ایک ممنوع جذبہ تھی۔ آج جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ وقت کتنا خوبصورت مگر کتنا نازک تھا۔ کبھی کبھی زندگی اتنی پرسکون لگتی ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ اگلا موڑ کتنا کٹھن ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا جب سب کچھ اچانک بدلنے لگا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں جو ہنسی، بارش اور مسکراہٹیں میرا سہارا تھی، وہ سب ایک دم خوف اور خاموشی میں بدل گئیں۔ یہ وہ دن تھے جب میرے والد نے میرا رشتہ طے کرنے کا اعلان کیا۔ وہ ایک دولت مند کزن تھا جو برسوں سے بیرون ملک رہ رہا تھا۔ ابو کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے خاندان میں جائے گی جہاں دولت، شہرت اور بزنس کی طاقت سب کچھ ہے۔ مگر میرے دل میں تو صرف ایک ہی شخص تھا، ارحم۔ وہ میرا دوست، میرا رازدار اور شاید میرا سب کچھ۔ مگر ہمارے گھر کے اصول کچھ اور تھے۔ ہمارے خاندان میں کزن میرج کو برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات بار بار بچپن سے ہمارے کانوں میں ڈالی گئی تھی کہ رشتے خاندان سے باہر ہی ہونے چاہیے تاکہ عزت اور بزنس کے دروازے کھلے رہیں۔ مگر میرا دل ان اصولوں کو نہیں مانتا تھا۔ میرا دل تو صرف ارحم کے گرد دھڑکتا تھا، اور یہ حقیقت اتنی کڑوی تھی کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں بھی وہی ٹوٹا ہوا سا دکھ تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ میرا دکھ جانتا تھا، میرا درد محسوس کرتا تھا، اور پھر بھی اپنے جذبات کو روک رہا تھا، کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اگر کبھی یہ راز کھل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا، خاندان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود دل کے جذبوں کو چھپانا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ہم جب بھی آمنے سامنے آتے تو نگاہوں میں وہ سب کچھ چھلک جاتا جو زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کبھی لائبریری کے کونے میں خاموشی سے بیٹھے کتاب پڑھنے کا بہانہ بناتے، مگر اصل میں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ کبھی کلاس کے بعد بارش میں کھڑے ہوتے اور دل چاہتا کہ وقت وہی رک جائے، مگر ہر بار ایک خوف ہمیں روک لیتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی بھانپ نہ لے کہ یہ خاموش ملاقاتیں صرف اتفاق نہیں بلکہ محبت کا راز ہے۔ اور یہ راز اتنا بھاری تھا کہ رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچتی، کیا میں کبھی اپنے دل کی بات کہہ پاؤں گی؟ کیا کبھی ارحم وہ الفاظ زبان پر لا سکے گا جو ہم دونوں کے دل میں تھے؟ مگر ہر بار جواب ایک ہی آتا، نہیں، کیونکہ یہ محبت ممنوع ہے، اور ممنوع چیزوں کی قیمت ہمیشہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ ارحم بھی بدلنے لگا تھا۔ اس کی ہنسی میں اداسی جھلکنے لگی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک مدھم ہو گئی تھی جو کبھی صرف میرے لیے ہوتی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا، جیسے دل کے اندر کا طوفان چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھی اس خاموشی کو محسوس کرتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کتنے دور ہیں۔ خاندان کی نظریں ہم پر تھی، تایا ابو کی سختی سب پر حاوی تھی۔ ان کی آواز گھر میں قانون کی طرح گونجتی تھی، کوئی انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جب ان کی باتیں سنی تو مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہانیہ کا رشتہ خاندان کے باہر ہونا چاہیے تاکہ بزنس کے دروازے اور بھی وسیع ہوں۔ اور میں سوچ رہی تھی، بزنس کے لیے بیٹی کی خوشی کو قربان کرنا کتنا آسان لگتا ہے والدین کے لیے، مگر بیٹی کے دل میں جو طوفان مچ رہا ہے وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ ارحم نے ایک دن بہت ہمت کر کے مجھ سے کہا، ہانیہ، شاید ہمیں یہ سب بھول جانا چاہیے۔ اس کے الفاظ نے مجھے توڑ دیا، جیسے میرا دل ایک لمحے میں 1000 ٹکڑوں میں بکھر گیا ہو۔ مگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سمجھ گئے، یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ کہنا چاہتا تھا، یہ وہ الفاظ تھے جو حالات نے اسے کہنے پر مجبور کیا تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ بھولنا ممکن نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل تو بس ایک بار دھڑکتا ہے۔
ہر دن ایک آزمائش تھا، ہر لمحہ ایک کشمکش۔ کبھی دل چاہتا کہ سب کے سامنے چیخ کر کہہ دوں کہ میں ارحم سے محبت کرتی ہوں، مگر زبان بند تھی، ہونٹ سیے ہوئے تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو سچ بولتی تھیں۔ اس سب کے درمیان وہ دولت مند کزن آہستہ آہستہ کہانی میں داخل ہونے لگا۔ فون پر باتیں، خاندان کی تعریفیں اور میرے والد کی مسکراہٹ جیسے ان کے خواب پورے ہو رہے ہوں، مگر میرے خواب تو ہر دن ٹوٹ رہے تھے۔ میں سوچتی، اگر کبھی یہ راز سب کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا خاندان مجھے بدنام کر دے گا؟ کیا مجھے ارحم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا؟ یہ سب سوچ کر میں کانپ جاتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر روتی تھی۔ مگر ارحم ہر بار مجھے تسلی دیتا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا تاکہ مجھے سہارا ملے، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی وہی خوف چھپا ہے جو میرے دل میں ہے۔ ہم دونوں کے بیچ کا یہ تعلق جیسی ایک ادھوری کہانی تھا جو لکھا تو گیا تھا مگر پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ محبت اگر اتنی خوبصورت ہے تو اسے کیوں ممنوع کہا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں کزن میرج کو برا سمجھا جاتا ہے جب دلوں کو سکون مل رہا ہو؟ مگر شاید کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور وقت تو اس وقت ہمارے خلاف تھا۔ ہر دن ہمیں ایک ایسے انجام کے قریب لے جا رہا تھا جس کا سوچ کر ہی دل دہل جاتا تھا۔ یہ رکاوٹیں، یہ تضاد، یہ خوف، سب کچھ مل کر ایک ایسی دیوار بنا رہے تھے جسے توڑنا ہمارے بس میں نہیں تھا، اور اس دیوار کے پیچھے وہ محبت قید تھی جسے ہم دونوں نے چاہا تھا مگر کہہ نہیں سکے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ محبت صرف خواب ہے، ایک ایسا خواب جسے دیکھنا آسان ہے مگر پورا کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن ارحم نے ثابت کر دیا کہ کچھ خوابوں کے لیے لڑنا بھی ضروری ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں اور امید کا چراغ بجھنے لگے تو بس ایک فیصلہ ہی سب کچھ بدل دیتا ہے، اور ارحم نے وہ فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموش، اداس اور برداشت کرنے والا ارحم اب بدل گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ میرے لیے کھڑا ہوگا، چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے آنسو اب میرے وجود کو توڑنے لگے ہیں، وہ جانتا تھا کہ میری ہنسی کے پیچھے اب صرف خالی پن بچا ہے، اور وہ یہ سب دیکھ کر مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے جب پہلی بار اس کے لہجے کی شدت سنی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ یہ وہی ارحم تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر دیتا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہانیہ، محبت اگر سچ ہو تو اسے چھپانا جرم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی آگ تھی اور میری آنکھوں میں خوف۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا، خاندان ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا، ہمارے اپنے ہی ہمیں پرایا کر دیں گے۔ مگر اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں ان سب کا سامنا کروں گا، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ میرے دل میں عجیب سا سکون آیا، جیسے برسوں بعد کسی نے میرا دکھ سمجھا ہو، مگر ساتھ ہی ایک طوفان بھی اٹھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس دیوار کو وہ گرانے جا رہا ہے وہ دیوار صدیوں پرانی رسم و رواج کی ہے، لوگ کیا کہیں گے کی ہے، خاندان کی عزت اور انا کی ہے، اور ایسی دیواریں آسانی سے نہیں گرتی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب سب کے سامنے راز کھل گیا۔ ایک بڑے جھگڑے کی طرح سب کچھ اچانک ہوا۔ حویلی کے صحن میں تایا ابو کی گرجتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، رشتہ دار جمع تھے، ماحول آگ کی طرح دہک رہا تھا، اور میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحم نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے۔ لمحے بھر کے لیے جیسے سب خاموش ہو گئے، جیسے وقت رک گیا ہو، سب کی آنکھیں ہم پر جم گئی، اور پھر طوفان اٹھا۔ تایا ابو نے غصے میں کہا، یہ محبت نہیں، یہ گناہ ہے، خاندان کے اصول توڑنے کا جرم ہے، یہ محبت ممنوع ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا، جیسے کسی نے میرے جذبوں کو کچل کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ باقی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ طنزیاں مسکرا رہے تھے، کچھ افسوس سے سر ہلا رہے تھے، مگر کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ سب نے یہی کہا کہ خاندان کے اصول کے خلاف جانا عزت کے خلاف ہے۔ میری ماں رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے،
میرا باپ پتھر کی مورت کی طرح خاموش تھا، مگر ان کے چہرے پر بے پناہ غصہ اور شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ یہ سب جانتا تھا مگر پھر بھی سچ کہنے کا بوجھ ہلکا کر چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چیخ چیخ کر کہوں کہ محبت جرم نہیں، محبت ممنوع نہیں، یہ دل کا رشتہ ہے، مگر میری آواز لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی آنسوؤں میں بہہ گئی۔ سب ہمیں دھتکار رہے تھے، سب ہمیں ایک جرم کی طرح دیکھ رہے تھے، جیسے ہم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ہمارے معاشرے میں محبت کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اسے سرے عام مسترد کر دیا جائے، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ مگر اس سب ہنگامے میں بھی ارحم نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے گرفت میں ایک وعدہ تھا کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس دن حویلی کی دیواروں کے اندر جو طوفان اٹھا، اس نے سب رشتوں کی بنیادیں ہلا دیں، مگر ہماری محبت کی بنیاد کو اور مضبوط کر دیا، کیونکہ ہم جان گئے تھے کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے صرف جدوجہد ہے، قربانی ہے، اور شاید وہ قیمت بھی جو ہمیں اپنی محبت کے بدلے چکانی ہوگی۔ زندگی کے کچھ فیصلے دل پر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اور وہی لمحہ میرے سامنے تھا جب سب کچھ یا تو جیت میں بدل سکتا تھا یا ہمیشہ کے لیے ہار میں ڈوب سکتا تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں سب رشتہ دار جمع تھے، فضا بوجھل تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی ضد بھی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے پہلی بار اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میری مرضی کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ سب حیران تھے کہ میں، جو ہمیشہ خاموش اور فرمان بردار رہی، آج اتنے لوگوں کے سامنے اپنی دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ ارحم میرے قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، جیسے برسوں کی جدوجہد کا نتیجہ اسی لمحے پر آ کر ٹھہرا ہو۔ میرے الفاظ نے کمرے میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ کچھ رشتہ دار ہکا بکا رہ گئے، کچھ غصے سے مجھے گھورنے لگے۔ تایا ابو کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہے تھے، یہ محبت ممنوع ہے، خاندان کی عزت کے خلاف ہے۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ان سے کہا، محبت گناہ نہیں ہے، محبت وہ جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، اور اگر یہ ممنوع ہے تو پھر شاید ہمارا معاشرہ ہی غلط ہے۔ میرے الفاظ بجلی کی طرح گونج رہے تھے، سب کے چہروں پر حیرت، غصہ اور بے بسی لکھی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میرے والد نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور بولے، اگر ہانیہ یہی چاہتی ہے تو میں مجبور ہوں۔ کمرے میں جیسے خاموشی پھیل گئی۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں تھے، یہ جیت کے تھے۔ اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری ضد، میری قربانی اور ہماری محبت سب بیکار نہیں گئے۔ خاندان کے کچھ لوگ اب بھی ناراض تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ آخر کار ہمیں قبول کر لیا گیا تھا۔ وہ محبت جو برسوں ممنوع کی، اب سب کے سامنے جائز ہو گئی، اور یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ مگر دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ اگر والد نے ضد کی ہوتی، اگر سب نے میرا ہاتھ جھٹک دیا ہوتا تو انجام کتنا مختلف ہوتا۔ میں نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کیں اور سوچا، کیا ہو اگر میری بات نہ مانی جاتی؟ کیا ہو اگر مجھے زبردستی بیاہ دیا جاتا کسی ایسے شخص کے ساتھ جسے میں جانتی بھی نہ تھی؟ یہ خیال میرے وجود کو کانپنے پر مجبور کر گیا، جیسے ایک سایہ میرے سامنے کھڑا ہو اور دکھا رہا ہو کہ اس کہانی کا دوسرا چہرہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو ایک سیاہ کوٹھڑی میں محسوس کیا، جہاں میرے ہنسی، میرا سکون اور میری محبت سب قید ہو جاتے، جہاں ارحم اکیلا رہ جاتا اور میں ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی جس میں سانس تو ہوتی مگر روح نہ ہوتی۔ میں نے تصور کیا کہ کیسے ارحم کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا، کیسے وہ ہجوم میں بھی اکیلا رہ جاتا، اور کیسے ہماری کہانی صرف ایک عبرت بن کر لوگوں کی زبانی رہ جاتی۔ لوگ شاید کہتے یہ محبت ممنوع تھی، اس لیے انجام تک نہ پہنچ سکی، اور وہ بات دل کو چھید دیتی کہ ہمارے جذبے کو معاشرہ کبھی سمجھ نہ سکا۔ یہ دونوں راستے میرے سامنے تھے، ایک وہ جس میں خوشی اور سکون تھا،
دوسرا وہ جس میں درد اور جدائی، اور مجھے لگا جیسے زندگی نے ہمیں دونوں انجام دکھا دیے ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ محبت کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ مگر میں شکر گزار تھی کہ میرے حصے میں وہ انجام آیا جس میں ہمت کی جیت ہوئی، اور میں ارحم کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب کی مخالفت، سب کے تانے، سب کی نظریں ایک طرف، مگر ہمارا ایک دوسرے کا سہارا سب پر بھاری پڑ گیا۔ اس لمحے میں نے سیکھا کہ محبت کبھی ممنوع نہیں ہوتی، بس معاشرے کے خوف اور رواج اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، اور اگر دل ہمت کرے تو وہ زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے ہار مان لی ہوتی تو ہماری کہانی ادھوری رہ جاتی، مگر ہم نے جدوجہد کی، قربانی دی اور اپنے دل کی سچائی کو جیتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ہماری محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ چاہے لوگ اسے محبت ممنوع کہتے رہیں، مگر ہمارے لیے یہ محبت سب سے پاکیزہ اور سب سے مضبوط رشتہ بن